بعض اوقات ڈگری آپ کو تعلیم دیتی ہے اور بعض اوقات ڈگری آپ کو صرف ڈگری دیتی ہے۔ بہت زیادہ گہرائی، بہت زیادہ وسعت، بہت زیادہ منطق، بہت زیادہ سوچ، بہت زیادہ فلسفی، بہت زیادہ عقل، فہم، شعور وہ ہمارے پاس نہیں ہوتا، لیکن ڈگری ہمارے پاس ہوتی ہے۔ اپنی فیملی میں سے میں نے کہا کہ انسپائریشن پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بہت نالجیبل نہیں ہے، ہماری دادیاں، نانیاں جو ہیں، نانے، وہ ہمارے کوئی بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ان سے ہمیں انسپائریشن بہت ملتی، موٹیویشن بہت ملتی، ان کو دیکھ کر کچھ کرنے کو دل کرتا تھا، ان کی تھپکی جو ہے وہ ہمارے بڑے کام آتی تھی، ان کا حوصلہ ہمیں بڑا دیتا تھا، امید بہت اچھی دیتی تھی، دعا بہت اچھی دیتے تھے، ساتھ بڑے اچھے کھڑے ہوتے تھے، تو اس لیے وہ بھی ہماری انسپائریشن ہے اور ہم یاد کرتے ہیں۔ بہت پڑھے لکھے نہیں تھے، اور بہت پڑھے لکھے ہوں تو پھر ہو سکتا ہے آپ ان کو یاد کریں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ ان کو یاد نہ کریں۔ اچھا دیکھیں، بنیادی طور پہ جو ہمارا تعلیمی سفر ہوتا ہے نا، وہ ایک کامیابی کی خواہش لے کر پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم تعلیم کے سفر میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور اس کامیابی کی ایک کنڈیشن جو ہے وہ آپ کی ڈگری ہوتی ہے، کہ ہم جس سبجیکٹ میں پڑھ رہے ہیں اس میں ایک اچھی پوزیشن لے کر مارکیٹ میں جائیں، اور پھر جابس کو کریٹ کریں، بزنس کو کریٹ کریں، جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کریں۔ لیکن تعلیمی سفر کی ایک شرط جو ہے وہ ڈگری بنتی ہے۔ بعض اوقات ڈگری آپ کو تعلیم دیتی ہے اور بعض اوقات ڈگری آپ کو صرف ڈگری دیتی ہے۔ بہت زیادہ گہرائی، بہت زیادہ وسعت، بہت زیادہ منطق، بہت زیادہ سوچ، بہت زیادہ فلسفی، بہت زیادہ عقل، فہم، شعور وہ ہمارے پاس نہیں ہوتا، لیکن ڈگری ہمارے پاس ہوتی ہے۔ بعض اوقات ڈگری ہمارے پاس نہیں ہوتی، لیکن عقل، شعور، فہم، تدبر، تحمل، عاجزی، انکساری وہ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تعلیم ہے وہ محض ڈگری کا نام نہیں ہے۔ جیسے ایک لفظ آپ نے سنا ہے نا کہ تعلیم جو ہے وہ تربیت کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو ذرا تھوڑا سا اور ایڈوانسمنٹ کا لفظ استعمال کریں تو وہ اسکل کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے، مہارتوں کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے۔ اس میں اور ایڈوانسمنٹ میں جائیں تو وہ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اچھی تعلیم یافتہ لڑکا اور لڑکی ہے، لیکن اس کا ایٹیٹیوڈ بڑا ورسٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے تعلیم نے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ ایوریج ہے، بچی ایوریج ہے، لیکن ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر بہت اچھے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر بنانے میں اس کی تعلیم نے بھی اور اس کے گھر والوں نے بھی اور اس کے حالات و واقعات جہاں وہ موو کرتے ہیں اس نے بھی امپیکٹ ڈالا ہوگا۔ اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس بات کا بھی اثر ہوا ہوگا کس طریقے سے ہم نے تعلیم میں اپنی منازلیں طے کرنی ہیں۔ جب ہم کسی کو سنتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں بڑا اس کے پاس مطالعہ ہے، بڑی گہرائی ہے، بہت وزڈم ہے، بہت گہری جسے کہتے ہیں نا، اس کے پاس مطالعے کی عادت ہے، کتابیں بہت پڑھی ہوئی ہیں، حوالہ جات بہت شاندار ہیں، اور بعض اوقات وہ ڈگری کے ساتھ بھی جڑ جاتے ہیں اور بعض اوقات وہ ڈگری کے بغیر بھی جڑ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ جہاں آپ کی تعلیم اور تعلیم میں انفارمیشن اور نالج دونوں، پھر اس کے بعد آپ کا اسکل، تربیت، ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر، اور پھر اس کی ٹرانسفارمیشن، پھر آپ اس کو ڈسپلے کرتے ہیں، اپنی تعلیم کو ڈسپلے کرتے ہیں نا، اپنے ایٹیٹیوڈ کو ڈسپلے کرتے ہیں نا، اپنے بیہیویئر کو ڈسپلے کرتے ہیں نا، اپنے ایکشنز کو ڈسپلے کرتے ہیں نا، تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں۔ یعنی میں نے جب آپ کے بارے میں کوئی تصور بنانا ہے، پرسپشن بنانا ہے، تو وہ آپ کے ڈسپلے سے بناؤں گا نا۔ مثلا میں اگر آپ میں سے کسی کے فیس بک کو جا کے ریویو کروں، مانیٹر کروں، تو اس سے میرا ایک امیج بنے گا نا آپ کے بارے میں، اچھا یا برا، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو ڈسپلے کیا ہوا ہے وہاں پر، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ، تو میں آپ کو وہاں سے امیج اٹھانے کی کوشش کروں گا، وہ آپ کا ڈسپلے ہے، چاہے آپ اسے ایگری کریں یا نہ کریں، جو آپ نے وہاں پر لگایا ہے میں تو وہ دیکھ رہا ہوں، میں آپ سے ملا نہیں ہوں، لیکن میں نے آپ کا امیج وہاں سے پکڑا ہے۔ تو ہم سب بنیادی طور پہ اپنے آپ کو ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ قابلیت ہے، یہ صلاحیت ہے، یہ علم ہے، یہ معلومات ہیں، یہ ہمارے ایٹیٹیوڈ ہیں، یہ ہمارے بیہیویئر ہیں، یہ ہمارے سوشل کانٹیکٹس ہیں، تو آپ ہم سے رابطہ کریں، ہمیں موقع دیں،
ہمیں اپرچونٹی دیں تاکہ ہم زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو سرو کر سکیں. یہی مقصد ہوتا ہے نا ڈسپلے کرنے کا مطلب. اب ہم نے ایک لفظ یہ سنا ہوا ہے کہ جی آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی اس کامیابی کے پیچھے کون ہے, تو آپ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. ماں باپ تو کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اپنے بچوں کے لیے دعا نہ مانگتا ہو. ٹھیک ہے, وہ دعاؤں کا نتیجہ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے اپنے والد سے بہت پڑھا ہو, تو آپ کہیں گے کہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ میرے والد کی تربیت کا, والدہ کی تربیت کا بھی بڑا اثر ہے. صرف دعا کا نہیں, تربیت کا بھی بڑا اثر ہے, نالج کا بھی بڑا اثر ہے. بعض اوقات آپ کہتے ہیں ہمارا فلاں استاد سب سے اچھا تھا, اس کی تعلیم اور اس کی تربیت نے ہمیں بڑا متاثر کیا, اور آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنے اس استاد کی وجہ سے. کہ ہم نے اکثر بچوں سے سنا ہے, استاد تو وہاں درجنوں ہوتے ہیں, لیکن کسی ایک کا ہی نام لیا جاتا ہے یا ایک سے دو لوگوں کا نام لیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے اس نے آپ کے اوپر امپیکٹ چھوڑا ہے, اس نے آپ پہ اثر ڈالا ہے, اس نے آپ کو ٹرانسفارم کیا ہے, اس نے آپ کو بنایا ہے, اس نے آپ کو چینج کیا ہے, اس لیے آپ اس کا نام لے رہے ہیں. اس سے آگے بڑھتے ہیں تو ہم اپنے خاندان میں سے کسی کا ایک کا نام لے دیتے ہیں. ہماری پھپھی, ہماری خالہ, ہماری چاچی, چاچا, ماموں, ممانی, جو بھی رشتے میں آئے ہیں, دادا, دادی, نانا, نانی, کزن, آپ کسی ایک کا کہتے ہیں جی اس کی وجہ سے میں یہاں پہنچا ہوں, اس کی انسپائریشن بہت تھی میرے اوپر. ٹھیک ہے, پھر کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی میں فلاں کتاب پڑھنے کے بعد اس رائٹر سے بڑا انسپائریشن ہوئی ہے مجھے, وہ کمال کی شاعری کرتا ہے, وہ کمال کا ادب لکھتا ہے, وہ کمال کا فلسفہ بیان کرتا ہے, وہ کمال کا سیاسی نقطہ نظر اجاگر کرتا ہے, وہ کمال کا مذہبی نقطہ نظر اجاگر کرتا ہے, وہ کمال کی تعلیم دیتا ہے, وہ کمال کی مہارتیں بانٹتا ہے. تو پھر آپ اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب آپ اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کن لوگوں سے انسپائر ہیں, متاثر کن سے ہیں, تو آپ ان لوگوں کے نام لیتے ہیں جن سے آپ متاثر ہوتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ ان سے میں بھی متاثر ہوں, میرا متاثر کرنے والا کوئی اور ہوگا, آپ کو متاثر کرنے والا کوئی اور ہوگا. ایک ہی چیز کو آپ نے پڑھا ہے, اس سے آپ نے ایک اور میسج گین کیا ہے, اسی چیز کو میں نے پڑھا ہے, میں نے اس سے میسج ایک اور گین کیا ہے. پھر ہم اپنے مذہبی پیشواؤں کے نام لیتے ہیں, اپنے سیاسی رہنماؤں کے نام لیتے ہیں, جو ہمیں سیاسی جماعت پسند ہے اس کی قیادت کا نام لیتے ہیں. ٹھیک ہے, شاعری پڑھتے ہیں تو اچھے شاعر, اب میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے اچھے شاعر کون سے ہیں, تو ضروری نہیں ہے ہم سب کے شاعر ایک جیسے ہوں گے, مختلف ہوں گے نا. میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی فلم سب سے اچھی کون سی ہے, تو یہاں 20 فلمیں آ جائیں گی, کیونکہ ہر ایک کی فلم دیکھنے کا زاویہ مختلف ہوگا. اچھا, ہم اداکاروں سے بڑی انسپائریشن لیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ چاہے فلم کے ہوں, ڈراموں کے ہوں. ہم مختلف سماجی لوگوں سے بہت انسپائریشن لیتے ہیں. کسی کا آئیڈیل جو ہے عبدالستار ایدھی ہے, کسی کا جو ہے انصار برنی ہو سکتا ہے, کسی کا امجد ثاقب صاحب ہو سکتے ہیں, کسی کا کوئی اور ہو سکتا ہے, قاسم علی شاہ ہو سکتا ہے. پھر ہم سماجی اور سوشل لوگوں کے جو پرسنالٹیز ہیں ان کے اندر سے انسپائریشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہم جو ہے اپنی فیملی میں سے, میں نے کہا کہ انسپائریشن پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ بہت نالجیبل نہیں ہے, ہماری دادیاں, نانیاں جو ہیں, دادا, نانے, وہ ہمارے کوئی بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن ان سے ہمیں انسپائریشن بہت ملتی تھی, موٹیویشن بہت ملتی تھی. ان کو دیکھ کر کچھ کرنے کو دل کرتا تھا. ان کی تھپکی جو ہے وہ ہمارے بڑے کام آتی تھی, ان کا حوصلہ ہمیں بڑا دیتا تھا, امید بہت اچھی دیتی تھی, دعا بہت اچھی دیتے تھے, ساتھ بڑے اچھے کھڑے ہوتے تھے. تو اس لیے وہ بھی ہماری انسپائریشن ہے. اور ہم یاد کرتے ہیں, بہت پڑھے لکھے نہیں تھے, اور بہت پڑھے لکھے ہوں تو پھر وہ ہو سکتا ہے آپ ان کو یاد کریں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ ان کو یاد نہ کریں. یاد تو اسی کو کیا جاتا ہے جس نے آپ کی زندگی میں ایک پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کیا ہوا ہے, اور یاد اسے بھی کیا جاتا ہے جس نے آپ کی زندگی میں ایک نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کیا ہوتا ہے. آپ اسے بھولتے نہیں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ فلاں جو ہے نا, فلاں رشتہ اس نے مجھے بڑا ڈیمیج کیا تھا. یاد تو وہ بھی رہتا ہے, لیکن برے الفاظوں سے, اچھے لفظوں سے نہیں. اچھے لفظوں سے وہ ہوگا جس نے آپ کے اوپر امپیکٹ ڈالا ہے, پازیٹیو. ٹھیک ہے, یاد رکھیے کتابیں جو ہوتی ہیں, علم جو ہوتا ہے, معلومات جو ہوتی ہیں, وہ وداؤٹ مینٹورشپ کچھ نہیں ہے. اگر وہ آپ کو, وہ اشفاق احمد مرحوم کہا کرتے تھے کتاب پڑھنا اتنا اہم نہیں ہے. کتاب سب بھی پڑھتے ہیں ہم, کتاب کو پڑھ کے اس کو اپنے اندر اتارنا سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے. جیسے ہم نے کئی 100 فلمیں دیکھی ہوں گی,
یاد ہمیں ایک دو فلمیں ہی ہیں جس نے ہماری زندگی پہ امپیکٹ ڈالا ہے، پازیٹو یا نیگیٹو. یاد کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، ہر چیز یاد نہیں رہتی، اور یاد وہ رہتی ہے جس نے آپ کی زندگی پہ براہ راست اثر ڈالا ہے. تو یہ جو مینٹور ہے، انسپائریشن دینے والا، موٹیویشن دینے والا، پرووک کرنے والا، زندہ کرنے والا، آپ کے اندر سوئے ہوئے انسان کو جگانے والا، آپ کے اندر امنگ پیدا کرنے والا، آپ کے اندر روشنی پیدا کرنے والا، آپ کے اندر جستجو پیدا کرنے والا، آپ کے اندر محنت پیدا کرنے والا، آپ کے اندر لگن پیدا کرنے والا، شوق پیدا کرنے والا، یہ کوئی نہ کوئی فرد ہوگا جس سے آپ متاثر ہوتے ہیں اور اس کو آپ اپنا بیس کر کے پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ بار بار آپ کو نوک کرتا ہے، جب آپ سو رہے ہوتے ہیں نا وہ جگاتا ہے، جاگو، مایوس ہو گئے ہو تو واپس آؤ، ناکام ہو گئے ہو تو کامیابی کی طرف چلو. وہ آپ کو اٹھاتا ہے، گرنے نہیں دیتا، وہ کبھی گرنے نہیں دے گا آپ کو. اس کی کوشش ہوگی کہ آپ کو میں ہمیشہ کھڑا رکھوں، اور اگر وہ نہ ہو تو چیزیں ختم ہو جائیں گی. جب ہم گریں گے تو کوئی ہمیں اٹھانے والا ہی نہیں ہوگا، جب ہم مایوس ہوں گے تو ہمیں کوئی خوشی میں تبدیل کرنے والا ہی کوئی نہیں ہوگا. آپ انسانی زندگی میں سے اگر امید کا پہلو نکال دیں اور لوگوں کو امید نہ ہو کہ ہم اپنے حالات بدل سکتے ہیں تو کسی کے حالات نہیں بدلیں گے. پھر موچی کا بیٹا موچی رہے گا ساری زندگی، منشی کا بیٹا ساری زندگی منشی رہے گا، پٹواری کا بیٹا ساری زندگی پٹواری رہے گا، کیونکہ ہم تو حالات نہیں بدل سکتے، ہمیں تو امید نہیں ہے، امید تو ختم ہو گئی ہے. لیکن اگر یہ امید ہے کہ میں یہاں سے سفر کر کے ڈی ایم جی تک جا سکتا ہوں، یہ کون سی چیز ہے جو آپ کو ڈی ایم جی تک لے کے جا رہی ہے؟ امید. اس امید کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ترقی کے منازل کے اندر لے کے جاتے ہیں. اس امید کی وجہ سے آپ اپنے اندر امنگ اور شوق پیدا کرتے ہیں کچھ کرنے کا، کچھ دکھانے کا، والدین کا نام روشن کرنے کا، اپنا نام روشن کرنے کا، فیملی کا نام روشن کرنے کا، بہن بھائیوں کا نام روشن کرنے کا. اسی کی بیس پہ امید ختم ہو جائے تو ختم ہے. ڈاکٹر یہ کہے نا کہ آج آپ نے 10 دن کے بعد مر جانا ہے، تو آپ سمجھیے آج ہی مر گئے ہیں، کیونکہ آپ کی امید تو اس نے ختم کر دی ہے. اگر وہ کہے کہ نہیں تم نے زندہ رہنا ہے لمبا، پریشان نہ ہو، تو آپ تکلیف میں بھی اپنے اندر وہ امید پیدا کر لیتے ہیں. ڈاکٹر کہہ کے گیا کہ میں نے زندہ رہنا ہے، تو وہ جو اس نے کہا ہے نا وہ آپ کے اپنے اندر ایک موٹیویشن پیدا کرے گی. یس آئی کین فائٹ، آئی ول فائٹ. تو یہ مینٹورشپ جو ہے ہماری زندگیوں میں ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں آپ کی بیسٹ پرسنالٹی کون سی ہے؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں. ہم انسانی زندگی کے اندر جو کریکٹر ہیں ان کو بھول جاتے ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر نہ ہو، بدبخت ہوگا. وہ تو جسے کہتے ہیں ایک دائمی رشتہ ہے، مستقل رشتہ ہے ہمارا. لیکن انسانی زندگی میں کون سے کریکٹر ہیں جو آپ کو فیوریٹ لگتے ہیں؟ وہ چاہے آپ کے استاد کی شکل میں ہے، چاہے وہ آپ کے والدین کی شکل میں ہے، بہن بھائیوں کی شکل میں ہے، رشتہ داروں کی شکل میں ہے، رہنماؤں کی شکل میں ہے، اور کسی اور شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ آپ کو پیدا کرنے پڑیں گے آگے بڑھنے کے. وہ پیر پکڑتے ہیں نا، پیر. اب پیر کیا ہوتا ہے؟ اس کو مذہبی پیشوا نہ سمجھیں. پیر کو، پیر وہ ہوتا ہے جس کو میں نے اپنا مینٹور مان لیا ہے، اور مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آئے گی، مجھے جب بھی کوئی رہنمائی لینی ہوگی، مجھے جب بھی کوئی راستہ تلاش کرنا ہوگا، مجھے جب بھی کوئی پریشانی آئے گی، مجھے جب بھی کوئی مشکلات آئیں گی، مجھے جب بھی کوئی اندھیرا نظر آئے گا، جب بھی مجھے کوئی رکاوٹیں نظر آئیں گی، کانٹے نظر آئیں گے، تو اور یا کہ میں کہیں کنفیوز ہو جاؤں گا، تو میں اس کے پاس جاؤں گا اور اس سے رہنمائی لوں گا. جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لینے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سے لوگوں کو میں نے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں کہ یا اللہ جو کچھ میرے حق میں بہتر ہے وہ میرے لیے نکال، مجھے رہنمائی فرما، میری مدد فرما، مجھے راستہ دکھا، مجھے روشنی دکھا. بڑی اچھی بات ہے، ہمیں وہاں سے کچھ جوابات ملتے ہی ہوں گے. لیکن اسی طرح سے انسانی زندگی کے اندر بھی سے تو کچھ جوابات چاہیے نا. اس کے لیے بھی تو مینٹور چاہیے نا، اس کے لیے بھی تو رہنما چاہیے نا، اس کے لیے بھی تو کوئی سہولت کار چاہیے نا، اس کے لیے بھی تو کوئی ایسا فیسلیٹیٹر ہونا چاہیے جو آپ کو کھڑا کر سکے، زندہ کر سکے، آپ کو بتا سکے، اچھے اور برے کی کوئی تمیز سکھا سکے کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے. یہ راستہ تمہارے لیے ہے اور یہ راستہ تمہارے لیے. جیسے قرآن کے اندر ہے نا، ہم نے انسانوں کے لیے 2 راستے بنا دیے ہیں، ایک فلاح کی طرف اور ایک بدی کی طرف.
فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم نے کس راستے کا انتخاب کرنا ہے. اس راستے کا انتخاب کرو گے تو اس کے مطابق ثمرات ملیں گے, انعام ملے گا. اس راستے کو کرو گے تو اس کے مطابق اس کا تمہیں سزا ملے گی. اسی طریقے سے ایک رہنما جو ہوتا ہے, مینٹور ہوتا ہے, وہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے. اچھا, وہ صرف ایک راستہ نہیں دکھاتا, وہ آپ کو ڈفرنٹ آپشنز دیتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا تو یہ کر لو, یہ نہیں ہو سکتا تو یہ کر لو. مثال کے طور پہ میں ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میرے نمبر نہیں آئے. اب میں اس کے پاس گیا ہوں, وہ کہتا ہے مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے, دنیا ختم تو نہیں ہو جائے گی ڈاکٹری کے اوپر. وائی ناٹ, تم کچھ کیوں نہیں کرتے, تم ڈی ایم جی میں کیوں نہیں جاتے, تم فلاں میں انجینئرنگ میں کیوں نہیں جاتے, تم بزنس میں کیوں نہیں آتے, تم فلاں شعبے میں کیوں نہیں جاتے. وہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے, وہ بند دریچوں کو کھولتا ہے اور آپ کو نئی نئے ونڈوز دکھاتا ہے, نئے نئے ایوینیوز دکھاتا ہے. جیسے میں نے کہا, وہ ماں باپ کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں اور وہ ہر شکل میں, ہر کریکٹر کے طور پہ بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ کو اپنے مینٹور پیدا کرنے ہیں مختلف شعبوں میں. مثلا میں جسمانی طور پہ مضبوط ہونا چاہتا ہوں, تو مجھے کون سا مینٹور چاہیے, کون سا مینٹور چاہیے؟ جو خود بھی مضبوط ہو, جو خود بھی فوڈ کا کھانے کے آداب کو سمجھتا ہو, جو خود بھی ایکسرسائز کو سمجھتا ہو, جو خود بھی اسپورٹس مین ہو, جو خود بھی اپنی باڈی کو مینج کرتا ہو. وہ مینٹور چلے گا نا. یہ تو نہیں کہ اتنے بڑے بھاری بھرکم بندے سے کہا جائے کہ میں مضبوط ہونا چاہتا ہوں, فٹ ہونا چاہتا ہوں, تو وہ کہے گا اچھا میری طرح موٹے ہو جاؤ. یہ تو نہیں کہے گا وہ. تو آپ کو اپنی ہیلتھ کے حوالے سے ایک مینٹور چاہیے جو آپ کو بار بار موٹیویٹ کرے, کہ بتائے کہ نہیں 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 دیکھو, واک لازمی ہے, جاگنگ لازمی ہے, ایکسرسائز لازمی ہے, فوڈ کو پلان کرو, وقت پہ سو, اپنے آپ کو پراپر طریقے سے ڈیل کرو. چہرے پہ تمہارے ڈلنس آ گئی ہے, چہرے پہ تمہارے اس وقت جو ہے وہ اداسی چھائی ہوئی ہے, چہرہ ٹھیک کرو. یعنی آپ کے موڈز کو وہ آپ کو بتائے گا اور آپ کو صحت مند زندگی کا راز بتائے گا. نیوٹریشنسٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک اچھا نیوٹریشنسٹ آپ کو فوڈ کے مختلف پلان بتاتا ہے کہ آپ کی باڈی کے مطابق کیا چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے اور کیا چیز سوٹ نہیں کرتی. اب کسی میتھمیٹیشین کے پاس جا کے نہیں پوچھیں گے کہ نیوٹریشنسٹ کیا ہوتا ہے, وہ تمہیں نہیں آپ کو نہیں بتائے گا کہ آپ کو کس قسم کا کھانا کھانا ہے. تو ایک مینٹور نہیں ہے, وہ کئی طرح کے مینٹور ہیں. ایک مذہبی معاملات ہیں, تو مذہبی معاملات میں آپ کو ایک مینٹور چاہیے. کس قسم کا مذہب مجھے اختیار کرنا ہے؟ کیا میں بندوق اٹھا لوں, دہشت گرد بن جاؤں, انتہا پسند بن جاؤں, بندوق اٹھا کے لوگوں کو مارنا شروع کر دوں, مخالفین کو؟ اس طرح کا اشتعال انگیز مسلمان ہونا چاہیے؟ یا ایک ایسا مسلمان ہونا چاہیے جو اعتدال کی بات کرتا ہو, تحمل کی بات کرتا ہو, امن کی بات کرتا ہو, بردباری کی بات کرتا ہو, عاجزی کی بات کرتا ہو, انکساری کی بات کرتا ہو, تحمل سے لوگوں کو سنتا ہو؟ تو آپ کو ایک اسلامی مینٹور بھی چاہیے. آپ کو اپنے کیریئر کے اندر مینٹور چاہیے. جیسے اگر آپ نے کہا کہ آپ آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو آپ آئی ٹی سے ریلیٹڈ نکالیں نا مینٹور کوئی, اور دیکھیں کہ 10 بیسٹ مینٹور کون ہیں آئی ٹی کی دنیا کے اندر جنہوں نے بڑا نام کمایا ہے. ان کو پڑھنے کی کوشش کریں, ان کو سننے کی کوشش کریں, ان کے کام کو دیکھیں, کہاں سے سٹارٹ کیا زیرو سے کہاں تک وہ پہنچ گئے 80 90 اور 100 ڈگری کے اوپر. سیکھنے کی کوشش کریں نا. تو آپ کے اپنے پروفیشن سے ریلیٹڈ مینٹور چاہیے اور وہ آپ کو نکالنے ہیں. اور آج کی دنیا میں, گوگل کی دنیا میں, گلوبلائزیشن کی دنیا میں یہ مشکل کام نہیں رہا. آپ لکھیں نا یہاں پہ بیسٹ نیوٹریشنسٹ چاہیے, تو ابھی آپ کے سامنے ایک لسٹ آ جائے گی. آپ سننا شروع کر دیں, ان میں سے جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ کا نیوٹریشنسٹ ہے. جو آپ کو اپیل کرے, جو آپ کو انسپائر کرے, وہ آپ کا نیوٹریشنسٹ ہے. کسی لمبی چوڑی ڈیبیٹ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. جس کی بات اچھی لگے گی اسی کو بات مانوں گا. اسی طریقے سے انسانی رشتوں کو کیسے مینٹین کرنا ہے, میاں بیوی کے تعلقات, بہن بھائیوں کے تعلقات, دوستوں کے ساتھ تعلقات, کاروبار کے تعلقات, اساتذہ کے ساتھ تعلقات, پیرنٹس کے ساتھ تعلقات, رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات. جو ریلیشن شپ کا ایکسپرٹس ہوگا وہی آپ کو بتائے گا نا کون سی چیزیں آپ کو ڈو کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی ہے. آپ کتنے مینٹور ڈھونڈتے ہیں جو اچھے رشتوں. آپ کبھی کسی سے پوچھیں نا, ماں باپ سے, کہ ان سے پوچھیں ذرا کہ آپ کو شادی کو 25-30 سال ہو گئے ہیں, کیسے گزارا کر لیا آپ نے 25-30 سال؟ تو وہ آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے نا. کہیں لگے گا ماں نے کمپرومائز کیا ہے, کہیں باپ نے کمپرومائز کیا ہے, کہیں باپ کی بات مانی گئی, کہیں ماں کی بات کو نظر انداز کر دیا, کہیں ماں کی بات مانی گئی تو باپ کی بات کو نظر انداز کر دیا گیا, کہیں لڑائی ہوئی, جھگڑا ہوا تو پھر دوستی بھی ہوئی, کہیں غمی تھی تو کہیں خوشی بھی تھی. مختلف پہلو ہیں نا. اسی کے اندر ایڈجسٹ کر کے انہوں نے اپنی ریلیشن شپ کا اتنا لمبا پیریڈ جو ہے وہ چلایا نا, چلا رہے ہیں.
تو یہ ایکسپیرینس ہمیں لینے ہیں نا. دیکھیے کتاب آپ کو نالج دے گی, کتاب آپ کو نالج دے سکتی ہے, کتاب آپ کو ایکسپوجر نہیں دے سکتی. ایکسپوجر کے لیے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا, گراؤنڈ میں جا کے دیکھنا پڑے گا لوگ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں, ایکسپیرینس کرنا پڑے گا نا ایکسپوجر کے لیے. اگر آپ وداؤٹ ایکسپیرینس آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے. اگر آپ باہر نہیں نکلے تو پھر آپ کو کوئی ایکسپوجر نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا سوسائٹی کس طرح سے مس بہیو کرے گی, سوسائٹی کی ڈفرنٹ ڈائنامکس کیا ہیں. جب تک آپ باہر نہیں نکلیں گے آپ کو پتا نہیں چلے گا. تو اس لیے وہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیسے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, اور کیسے ہم نے مختلف شعبہ جات کے اندر اپنے اچھے مینٹور تلاش کرنے ہیں. جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے نا, کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہی ڈاکٹر ہو تاکہ اس کو ہماری ہسٹری کا بھی پتا ہو, بار بار جائیں تو اس کو پتا ہو کیا چیز تھی کیا نہیں تھی, ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے ہم ہر شعبے کے اندر اپنے لیے ایک مینٹور تلاش کرتے ہیں, رہنما تلاش کرتے ہیں, موٹیویشنل پیپل تلاش کرتے ہیں. اب یہ موٹیویشنل اسپیکر کی تو ابھی نئی ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے نا. موٹیویشن تو جب سے کائنات بنی ہے تب سے موٹیویشن موجود ہے. ہم اپنی دادیوں سے, نانیوں سے, پھپھیوں سے, تائیوں سے, چاچیوں سے, چاچوں سے, ماں باپ سے بہت انسپائریشن لیتے تھے. وہ بھی تو ہمیں موٹیویٹ کرتے تھے نا. یہ تھوڑی کہ موٹیویشنل اسپیکر نے آنے کے بعد یہ سارا کھیل شروع کیا ہے. موٹیویشن تو شروع سے موجود ہے, اب اس کی ذرا ایڈوانس شکل آ گئی ہے تو اس کو ہم نے موٹیویشن اسپیکرز کہنا شروع کر دیا. اچھی بات ہے, ناٹ بیڈ. وہ اگر آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ کے اندر سوئے ہوئے انسان کو جگاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. آپ کو کچھ کرنے کی امنگ پیدا کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, وہ کر لیں. استادوں میں سے دیکھیں کون استاد ہے جو آپ کے ساتھ, دیکھیں نا, جب تک آپ استاد کے ساتھ تعلق نہیں جوڑیں گے, اگر وہ تعلق یہ ہے طالب علم کا اور استاد کا, جو وہ آتا ہے پڑھا دیتا ہے, جو آپ سنتے ہیں سن لیتے ہیں, جو وہ لکھاتا ہے لکھ لیتے ہیں, جو وہ بولتا ہے وہ سن لیتے ہیں اور وہ بول دیتے ہیں. تعلق تو باہمی نوعیت کا ہوتا ہے نا. تعلق کے اندر ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا. جب ہم یہ کہتے ہیں نا اس کے استاد کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں تو اس کا مطلب اس نے علیحدہ سے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, کلاس روم سے ہٹ کے بھی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. وہ بیٹھتا ہوگا ٹیچر کے پاس, پوچھتا ہوگا, اس سے سوالات لے کے آتا ہوگا, اس کی غمی خوشی کا اندر حصہ دار بنتا ہوگا. آپ کبھی اپنے ٹیچر کے کسی غم کے پہلو کا ساتھ بنے نا تو اس کو لگتا ہے اچھا یہ بچہ کتنا اچھا, یہ بچی کتنی اچھی جس کو میرے غم کا پتہ ہے, میرے پاس آ کے اس نے تعزیت کی ہے, دکھ کا اظہار کیا. تو اس کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ آپ کے بارے میں بالکل بدل جائے گی. لیکن ہم نہیں کرتے. ہمارا رشتہ اسی طرح استاد بھی, اس کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے گھر کے اندر کیا اس وقت انسیڈنٹس چل رہے ہیں, کیا سانحات چل رہے ہیں, کیا ٹریجڈیز ہوئی ہیں, اس کو نہیں پتا. اور اگر نہیں پتا تو وہ پڑھائی جا رہا ہے. میں اس وقت کسی اور کیفیت میں بیٹھا ہوں, میری کیفیت بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو ایک اچھا استاد کیا ہوتا ہے, اس کو پتا ہونا چاہیے بچے کیا سوچ رہے ہیں, بچے کس طرح سے محسوس کر رہے ہیں, بچے کیا دیکھ رہے ہیں, بچے کیا دیکھنا چاہتے ہیں. میں جب کلاس پڑھاتا ہوں, مجھے اگر کوئی بچے کہنا سر آج پڑھنے کا موڈ نہیں ہے تو میں نہیں زبردستی پڑھاتا ہوں. میں کہتا ہوں چلے آئیں پھر اب طے کرتے ہیں کہ کس ٹاپک پہ گفتگو کریں, آپ طے کر لیں. وہ کہتے ہیں سر یہ اس وقت پاکستان میں یہ ہو رہا ہے, آئیے اس پہ بات کریں. میں کہتا ہوں آؤ کرو, سٹارٹ ہو جاؤ, شروع کرو تو. اور وہ ہم کلاس ڈسکشن کر لیتے ہیں, بچے خوش ہو جاتے ہیں. میں جبر کی بنیاد پہ نہیں پڑھانے کا عادی. میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے نہیں پڑھنا تو برائے مہربانی کلاس سے باہر نکل جائیں, اٹینڈنس میں آپ کی لگا دوں گا, کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کو ڈگری چاہیے نا, مل جائے گی, آپ جائیں باہر جائیں, وقت نہ برباد, یہاں کسی کو خراب نہ کریں جو پڑھنا چاہتا ہے. تو آپ بچوں کو محسوس کرتے ہیں تو اس پہ انویسٹ کرتے ہیں. بچے استاد کو محسوس کرتے ہیں تو اس کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں. بچے اگر مینٹور کو محسوس کرتے ہیں تو اس پہ انویسٹ کرتے ہیں, ان سے بار بار رابطہ کرتے ہیں. اچھا پھر ہم یہ کہتے ہیں, یہ بھی ہمیں بڑا گلا ہے کہ جی مینٹور آسانی سے بنتے نہیں ہیں, وہ ہمیں لفٹ نہیں کراتے. ٹھیک ہے, آپ آج گئے ہیں اور آج آپ نے کہا سر میں آپ سے بہت متاثر ہوں, آپ نے کہا بڑی مہربانی جی. اب آپ کل سے ہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے لیے بڑا جو ہے نا گرویدہ ہو جائے گا آپ کا. ممکن ہے نا, آپ کو انویسٹ کرنا پڑے گا, ٹائم دینا پڑے گا, بار بار جانا پڑے گا, بار بار بیٹھنا پڑے گا, بار بار سوال کرنے پڑیں گے, بار بار جا کے ان کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا, بار بار ان کے ساتھ جا کے اپنا مقدمہ پیش کرنا پڑے گا. وہ کہے گا یار دیکھو یہ کتنا ڈفرینٹ لڑکا ہے, یہ کتنی ڈفرینٹ لڑکی ہے, کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں اس طرح کے سوالات لے کے. تو جو آ رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کے اندر جستجو ہے, امنگ ہے, شوق ہے, وہ چلتا ہے. مجھے تو اپنے 3-4 ٹیچر یاد ہیں اسکول لائف کے, 2 اچھے اور 2 برے.
جنہوں نے مارا تھا بہت وہ بھی یاد ہے، اور جنہوں نے تھپکی دی تھی وہ بھی یاد ہے، جنہوں نے سکھایا تھا وہ بھی سکھایا تھا. میں نے اساتذہ کے پیر بھی دبائے ہیں، مجھے اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے، کیونکہ جس نے مجھ پہ انویسٹمنٹ کی تھی میں اس کا ہر کام کرنے کے لیے تیار تھا، اور جس نے مجھ پہ انویسٹمنٹ نہیں کی، ڈانٹا اور خوف پیدا کیا، اس سے میں دور بھاگتا تھا. یہ ہماری انسانی فطرت ہے. تو یہ اسی طرح سے ہر شعبے کے اندر ماں باپ اگر آپ کو رسپیکٹ نہیں دے رہے، ماں باپ آپ سے لو نہیں کر رہے، تو وہ ماں باپ کا رشتہ بھی مصنوعی ہو جاتا ہے. ایک سطح پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا بات ہے، میری ماں تو مجھے پوچھتی نہیں ہے، میرا باپ تو مجھے پوچھتا نہیں ہے. وہ کتنے بھی غریب ہوں، لیکن اگر آپ کو رسپیکٹ پیار مل رہا ہے تو اس سے بڑی نعمت بھی کوئی نہیں ہے، کوئی دولت بھی کوئی نہیں ہے. تو ماں باپ کا رسپانس ہوگا نا جو آپ کو ان کی طرف موٹیویٹ کرے گا، ٹیچر کا رسپانس ہوگا نا جو آپ کو موٹیویٹ کرے گا، لیڈر کا رسپانس ہوگا نا جو آپ کو موٹیویٹ کرے گا. اگر آج لوگ مختلف لیڈروں کے دیوانے ہیں، کوئی رسپانس کرتا ہے تو وہ دیوانہ بنتے ہیں نا، ایسے تھوڑی منہ میں لاٹری نکل آتی ہے، نکل آتے ہیں وہ. عمران خان تو 1997 سے لوگوں سے چیخ رہا تھا کہ مجھے پالیٹکس میں ووٹ دو، نہیں دے رہے تھے لوگ. اب کوئی چیز ان کی انسپائر کی ہوگی تو وہ جا کے جڑے نا. نواز شریف صاحب بہت پہلے آ گئے تھے. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں کہ رسپانس اگر آپ کو نہیں مل رہا کسی ایک مینٹور سے اور لیڈر سے، تو آپ کے اندر وہ آنرشپ نہیں آئے گی، اور آپ کو رسپانس چاہیے. اور جیسے آپ کو رسپانس چاہیے ویسے ہی مینٹور کو بھی رسپانس چاہیے کہ میرا بچہ یا بچی جس کے ساتھ میں اپنے آپ کو جوڑ رہا ہوں، یہ مجھے رسپانس کرتے ہیں، یہ میرے سوالوں کا جواب دیتے ہیں، یہ پڑھ کے آتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، لیکن عزت کے ساتھ. تنقید اور تضحیک میں فرق ہوتا ہے نا. ایک ہے کسی کا مذاق اڑانا، ایک ہے کسی کی بات پہ تنقید کرنا. یہ دو مختلف باتیں ہیں. ہم تو تضحیک کرنے کے عادی ہیں، ہمارا سارا مزاج جو ٹی وی پہ چلتا ہے رات کامیڈی شو، وہ سارا کا سارا تضحیک نامہ ہے. ہم مختلف کریکٹروں کا تماشا لگاتے ہیں، ہم مختلف کریکٹروں کے پیچھے گانے لگاتے ہیں، ان کے اوپر ان کے باقاعدہ جسے کہتے ہیں نا اس انداز سے ان کو ڈیل کرتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کتنے برے کریکٹر ہیں. تو وہ تنقید نہیں ہو رہی، وہ تضحیک ہو رہی ہے، اور اسی لیے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، اسی لیے ان کو غصہ آتا ہے. پھر وہ جوابی وار کرتے ہیں، کہ جب وہ جوابی وار کرتے ہیں تو پھر آپ ایک جوابی وار کرتے ہیں، تو ایک مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس طریقے سے اپنے اندر مینٹور پیدا کریں. ہم مینٹور کو جو ہمارا جس سے ہم انسپائر ہوتے ہیں، ہم اس کو بڑا کمیٹڈ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کو بہت آنیسٹ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کو بڑا ٹرانسپیرنٹ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کو بڑے اچھے موڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کو بڑے نالجیبل کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کو بڑا سپورٹیو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کے رویوں سے بڑے متاثر ہونا چاہتے ہیں. یہی ہوتی ہے نا جس سے ہم انسپائریشن لیتے ہیں، تو ہمارا خیال ہے کہ اس میں ساری کوالٹیاں ہوں گی. سم ٹائم ہوتی ہیں اور سم ٹائم نہیں ہوتی. کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، کسی میں کوئی خامی ہے، کسی میں کوئی خامی ہے، ایک خوبی ہے تو ایک خامی بھی ہے. تو آپ کو خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ چلنا ہے. اگر آپ مینٹور کو فرشتہ بنا کر دیکھنے کی کوشش کریں گے اور مینٹور کو 100% ٹرانسپیرنٹ ہو کر دیکھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو بڑے دھچکے لگیں گے. آپ کو لگے گا نہیں یہ تو بڑا فضول آدمی ہے، یہ تو بڑی فضول عورت ہے. لیکن اس فضول کے اندر بھی بہت سی خوبیاں ہیں جس کو آپ کو اڈاپٹ کرنی ہے. تو خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ جوڑ کر چلنے کا نام جو ہے وہ مینٹورشپ کے اندر آتا ہے. پھر جب آپ کسی کو مینٹور بناتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کا لائف کیا ہے، یہ کیسے یہاں تک پہنچا ہے، اس نے کون سا پروسیس اختیار کیا تھا، اس نے کون سی محنت کے طور طریقے اختیار کیے تھے، اس نے کون سی کتابیں پڑھی تھیں، اس کا کون سا علم تھا جس نے اس کو یہاں تک پہنچایا ہے، اس کے کون سے ایٹیٹیوڈ ہیں، بیہیویئر ہیں، عاجزی ہے، انکساری ہے جس نے اس کو یہاں تک پہنچایا ہے. ہم انسان کی تعریف اس کی ڈگری دیکھ کے نہیں کرتے، ہم انسان کی تعریف اس کے ایٹیٹیوڈ کی بیسس کے اوپر کرتے ہیں. بہت اچھا انسان ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، بہت اچھی عورت ہے، بہت اچھا بچہ ہے، بہت اچھا بیٹا ہے. کیوں؟ اس کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے. ماں باپ کے سامنے ایک بیٹا اور بیٹی بہت پڑھ لکھ گئے لیکن بدتمیز ہے، ان کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے وہ بدتمیز ہے، تو ان کی پہچان بھی اسی طریقے سے بنے گی نا. ڈگری نہیں بنائے گی پہچان، آپ کے ایٹیٹیوڈز بنائیں گے، آپ کے بیہیویئر، آپ کی سوشلائزیشن، آپ کن لوگوں میں اٹھتے ہیں، کن لوگوں میں بیٹھتے ہیں. اب ہم اپنی ہم عمر لوگوں کے اندر کھیلنے کے عادی ہو گئے ہیں، ہم اپنی عمر سے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے.
کہ بڑے ہیں، اور جب تک آپ بڑوں کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں تو آپ ان کے تجربوں سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ آپ چھوڑیں باہر بڑے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں، آپ کے اپنے خاندان کے اندر بڑے لوگ ہیں، چاچاؤں کی شکل میں، خالاؤں کی شکل میں، پھپھیوں کی شکل میں، تاؤں کی شکل میں، تائی کی شکل میں، دادا دادی، نانا نانی، بڑے بھائی، بڑی بہن، بڑے کزنز. ہم کتنا ان کے ساتھ بیٹھ کے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم فیملی میں بھی موو کرتے ہیں تو اپنی ہم عمر بچوں بچیوں کے اندر کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑوں کے پاس نہیں بیٹھتے. بڑے کہتے ہیں آ کے بیٹھو، نکلو، ایسی آگے سے ٹال مٹول کرتے ہو. وہ کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو نہیں کہ آپ کو کیا پتا جی، ہمیں سارا کچھ پتا ہے. یہ نہیں. اور اس فہم سے باہر نکلیں کہ آپ کو سب پتا ہے. اس فہم سے باہر نکلیں کہ آپ کے پاس سچ ہے، باقی سب کے پاس جھوٹ ہے. اس فہم سے باہر نکلیں کہ آپ سے زیادہ اچھا انسان کوئی نہیں ہے، اچھا پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے، اچھی معلومات کوئی نہیں رکھتا. جب آپ ان چیزوں کے اندر پھنس جاتے ہیں نا تو آپ کچھ نہیں سیکھ سکتے. جب آپ نے کہا کہ میرا علم مکمل ہے تو پھر میں اب آپ کو کیا سکھاؤں؟ جب آپ نے کہا کہ میں بہت اچھا انسان ہوں تو پھر میں آپ کو اور کیا اچھائی سکھاؤں؟ ہر انسان کے اندر کوئی گیپس ہیں، گنجائش ہے، خامیاں ہیں، خوبیاں ہیں، ہمیں ان کے درمیان کھیلنا ہے. آج اگر آپ 20% پہ ہیں تو کل 30% پہ آئیں گے، 40% پہ آئیں گے. اپنے آپ کو گرو کریں گے نا. وہ کون پیدا کرے گا؟ وہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو اس لیے میں بار بار بچوں کو کہتا ہوں، بچیوں کو کہتا ہوں کہ بھائی اپنے لیڈرز پیدا کرو. اب لیڈر صرف سیاستدان نہیں ہوتا، جیسے میں نے کہا ہر شعبے کا ایک ڈیفرنٹ لیڈر ہے. جس شعبے میں آپ کو ضرورت ہے اس کا لیڈر پیدا کریں اپنے اندر، اس کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں، اس کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کریں. اگر آپ نہیں بھی بیٹھ سکتے، وہ باہر بیٹھا ہوا دور ہے، تو آج کی ڈیجیٹلائزیشن نے آپ کی ایکسیس آسان کر دیا. آپ اس کے ساتھ ڈیجیٹل بیسس کے اوپر کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. آپ ان سے سوالات پوچھ سکتے ہیں، آپ ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ سکتے ہیں، آپ ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، آپ ان کے تحریریں پڑھ سکتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں نا. یہ تو نہیں نا کہ جب تک وہ ملے گا نہیں میں کچھ نہیں سیکھوں گا. یہ تو ورچوئل دنیا ہے، یہاں آن لائن سسٹم شروع ہو گئے ہیں. تو آپ کو یہ ساری چیزیں جنریٹ کرنی پڑیں گی، اور جب آپ کو جنریٹ کرنی پڑیں گی تو پھر اس میں سے اپنے لیے راستہ بھی نکالنا ہوگا. ایک بیسٹ راستہ جو آپ کو سمجھ آتا ہے، ایک بیسٹ آپشن جو آپ کو سمجھ آتی ہے، ایک بیسٹ وے آؤٹ جو آپ کو سمجھ آتا ہے، ایک بیسٹ اسپیس جو آپ کو سمجھ آتی ہے، وہ تلاش کرنی. اور وہ تلاش کریں گے تو بات آگے چلے گی. یہ کہنا کہ جی میری زندگی میں کوئی مینٹور نہیں ہے، اس کا مطلب آپ دنیا میں کسی سے انسپائر ہی نہیں ہوئے. اگر آپ کسی سے انسپائر نہیں ہوئے تو آگے بھی نہیں ہوں گے، آگے بھی نہیں ہوں گے. اور اگر آپ کسی سے انسپائر ہی نہیں ہے تو آپ کے اندر موٹیویشن کون پیدا کرے گا؟ کیسے پیدا ہوگی؟ جیسے کہ تنہائی ہوتی ہے نا، وہ انسان کو کاٹتی ہے، کاٹتی ہے نا. تنہا رہنا اچھا تو نہیں لگتا، کبھی کبھی تو ہو سکتا ہے، ریگولر بیسس پہ تو نہیں رہا جا سکتا نا. تو اسی طریقے سے اگر ہماری زندگی میں انٹریکشنز نہ ہوں، رابطے نہ ہوں، سوشلائزیشن نہ ہو، دوستیاں نہ ہوں، گفتگو نہ ہو، کسی سے مکالمہ نہ ہو، بات چیت نہ ہو، تو ہم دیواروں سے ٹکرے مارنا شروع کر دیں گے. کیا کریں گے؟ ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ اسی صورت میں ہوگا نا جب آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے. تو بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو بڑے لوگوں کی طرف جائیں گے نا. چھوٹے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، چھوٹے سے مراد میری عمر کے چھوٹے نہیں ہیں، چھوٹے وہ بھی ہیں، چھوٹے جو بڑے ہو کر بھی چھوٹے ہیں، کچھ نہیں کر سکے. وہاں اپنی انرجی مت ضائع کریں. انرجی وہاں ضائع کریں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے، یہاں سے کچھ مل سکتا ہے، کچھ یہاں سے فیضیابی ہوگی، کچھ یہاں پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جائے گا، کچھ یہاں پر میری سپورٹ میں کچھ نہ کچھ چیزیں پیدا ہوں گی، امکانات پیدا ہوں گے، اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی، اپریسیشن یہاں سے ملے گی، تعریف یہاں سے ہوگی، حوصلہ یہاں سے ملے گا، امید یہاں سے ملے گی. وہ پیدا کریں. وہ جہاں سے بھی ملتی ہے، میں نے کہا گھر سے شروع ہو جائے اور کمیونٹی تک، اور کمیونٹی سے خاندان تک، خاندان سے لے کے سوسائٹی تک، جس شعبے میں بھی جس میں مل جائے اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں. وداؤٹ مینٹور زندگی کچھ نہیں ہے. اگر میں آپ کی زندگی میں انسپائریشن پیدا نہیں کر سکتا تو میں اچھا استاد نہیں بن سکتا.
ایک اداکار اگر آپ کے اندر انسپائریشن پیدا نہیں کرتا اپنے کریکٹر کے کانٹیکسٹ میں، اس کی فلم پھیکی رہ جاتی ہے. ہم اچھی فلم کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمیں انسپائر کرتے ہیں کریکٹرز، جس کی ایکٹنگ میں جان نظر آتی ہے، ریئلٹی نظر آتی ہے. ایسے نہیں لگتا جیسے وہ فلم کر رہا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے زندگی میں اصل چیز کے ساتھ بات کر رہا ہے. یہ چیزیں ہمیں پیدا کرنی ہیں، تب جا کے ہم کچھ چیزوں کو جوڑ سکیں گے، کچھ چیزوں کو نکال سکیں گے، کچھ چیزوں کو ساتھ لے کے چل سکیں گے. اور یہ مشکل کام نہیں ہے. اگر آپ نے اپنی کمٹمنٹ طے کر لی ہے، سوچ بنا لی ہے، اپروچ بنا لی ہے کہ آپ کو مینٹور تلاش کرنے ہیں، اگلے سال جب میں آپ سے بات کروں گا تو آپ مجھے کہیں گے کہ ہم نے 2-3 لوگوں کو ڈھونڈ لیا ہے. جب جستجو ہوگی، تلاش ہوگی تو کچھ ملے گا نا. جب جستجو اور تلاش ہی نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ملے گا. یہاں بیٹھے ہوئے کچھ نہیں آئے گا آپ کے پاس، کمرے میں بیٹھ کے کچھ نہیں ملتا، کلاس روم میں بیٹھ کے صرف کچھ نہیں ملے گا. آپ کو باہر بھاگنا پڑے گا، باہر جا کے ٹٹولنا پڑے گا. جیسے جابس کو تلاش کرتے ہیں نا، تو گھر بیٹھ کے جاب نہیں ملتی، مختلف جگہوں پہ جا کے آپ کو دستک دینی پڑتی ہے تو جاب ملتی ہے نا. اسی طریقے سے اپنی لائف کو چینج کرنے میں آپ کو دیکھنا ہے کہ کون سی وہ ٹاپ سکلز ہیں جو ہمیں سیکھنی ہیں، جس کی وجہ سے آج مارکیٹ میں کام اویلیبل ہے. وہ کون سا علم ہے جس کی بنیاد کے اوپر مارکیٹ ہمیں جاب دینے کے لیے تیار ہے، وہ سیکھنا ہے. وہ کون سے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر ہیں جن کی وجہ سے دفتر والے ہمیں ٹالریٹ کریں گے، اور کون سے وہ ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر ہیں جس کی وجہ سے دفتر والے ہماری قابلیت کے باوجود، ڈگری کے باوجود نکال باہر پھینک دیں گے. یہ کون سے ایسے جسمانی پہلو ہیں جو اگر ہماری فٹنس کو مینٹین نہیں رکھ سکتے تو ہم وہاں پہ مس فٹ ہوں گے، وہ ہمیں نکال دیں گے. ہمیں تو فٹڈ لوگ چاہیے، فزیکلی، مینٹلی. مینٹل فٹنس کیا ہوتی ہے، کیسے آتی ہے، کیسے ڈیولپ کی جاتی ہے؟ کبھی اس پہ سوچا آپ نے؟ وداؤٹ سپورٹس، وداؤٹ واک، وداؤٹ ایکسرسائز آپ کہتے ہیں کہ ہم مینٹلی جو ہے نا اسٹرانگ ہو جائیں گے. یو نیور. وداؤٹ فوڈ پلان آپ کہیں گے کہ ہم اچھی فوڈ کے ساتھ جو ہے زندہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے. آپ جو کھانے آپ کھا رہے ہیں وہ آپ اپنے لیے خود زہر پیدا کر رہے ہیں جنک فوڈ کے نام پر. آپ کو نہیں پتا کہ کون سا کھانا کھانا چاہیے اور کون سا نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ہمارا نالج نہیں ہے. ہم میڈیسنز بہت کھاتے ہیں. ہم میڈیسنز کو کھانے کی بجائے وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو ہماری صحت کو زندہ رکھے، تاکہ ہمیں میڈیسن نہ کھانی پڑے. اس کے لیے تیار نہیں، اس کے لیے محنت کرنا نہیں چاہتے. میرے کئی اسٹوڈنٹس آتے ہیں، جب میں کہتا ہوں کہ آؤ جو واک کرنے چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں سر آپ کر کے آئے نا، پھر ہم تو تھک جائیں گے. وہ 2-2.5 کلومیٹر مجھ سے واک نہیں کر سکتے. 2-2.5 کلومیٹر میرے ساتھ واک نہیں کرتے. میں تو 7-7 8-8 کلومیٹر واک کرتا ہوں، وہ نہیں کرتے. میری عمر میں اور ان کی عمر میں آدھے سے زیادہ کا فرق ہے. نہیں کرتے، ہمت نہیں ہے، عادت ہی نہیں بنائی آپ چلنے کی. تو کیسے کریں گے؟ ابھی آپ کے ٹیسٹ ہو نا ساروں کے وٹامن ڈی کے، تو پتہ چلے گا کہ آپ میں سے 90% بچے ایسے ہیں، بچیاں ایسی ہیں جن کا وٹامن ڈی بہت لو ہے، یعنی ہڈیاں کمزور ہیں. کیونکہ آپ کا فوڈ پیٹرن ایسا ہے کہ وہ آپ کی ہڈیوں کو اسٹرانگ نہیں کر رہا. آپ بیمار ہیں اس عمر میں. ابھی ایک بچی ہے ہماری، اس کا 14 آیا وٹامن ڈی. اٹس اے ویری ڈینجرس فینومینا. ینگ ایج میں 18-19 ایج میں 14 وٹامن ڈی. کیسے سروائیو کریں گے؟ تھک جاتے ہیں، سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیسے اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے. جب آپ کسی فٹ بندے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر فٹ ہونے کی خواہش پیدا ہوتی ہے. جب آپ کسی مس فٹ بندے کے ساتھ بیٹھیں گے تو خود بھی مس فٹ ہو جائیں گے، چاہے آپ کتنے بھی فٹ ہو. وہ آپ کو ویسا بنا دے گا جیسے وہ خود ہے. تو مینٹور ڈھونڈتے وقت ذرا دماغ کو استعمال کریں، جذبات کا استعمال مت کریں. ایسے مینٹور ڈھونڈیں جو آپ کی زندگیوں میں تبدیلیاں لے کے آئیں، جو آپ کی زندگی کو بدل دیں، جو آپ کی آج کی زندگی میں اور کل کی زندگی میں فرق ڈالیں، جو ویلیو ایڈ کریں، کچھ چیزوں کے اندر ویلیو ایڈ کریں. وہ سمائل کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ انٹرٹینمنٹ کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ تفریح کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ علم کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ آپ کی ہیلتھ کے کانٹیکس میں ہو سکتا ہے، وہ آپ کی سوشلائزیشن کے کانٹیکس میں ہو سکتا ہے. سب کسی بھی شعبے میں آپ کر لیں. وہ آپ کو پیدا کرنا پڑے گا. وہ اگر آپ پیدا نہیں کر رہے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر رہے. ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک کسی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں تو 24 گھنٹے، میں نے کوئی وقت بھی ایسی نہیں ہے جو میں نے نماز چھوڑی ہو، لیکن پھر بھی میں پرسکون نہیں ہوں. اس کا مطلب ہے نماز تمہارے اوپر امپیکٹ پیدا کر ہی نہیں رہی، کہیں غلطی ہو رہی ہے. تو ایک رہنما جو ہے، جو مذہبی بنیادوں پر شاید اسٹرانگ ہو، وہ آپ کو بتائے گا کہ نماز کے آداب کیا ہیں. ہم نے نماز کو اٹھک بیٹھک کا مسئلہ سمجھ لیا ہے. 5 دفعہ اٹھک بیٹھک کر لی، ہم نے کہا ہم نے تو اپنا مسئلہ حل کر لیا. تو نماز میں خشوع و سجود جو ہے وہ تو کہیں نظر نہیں آتا. اللہ سے تعلق جو ہے وہ تو نظر نہیں آتا. عاجزی اس میں نظر نہیں آتی.
تحمل اس میں نظر نہیں آتا، تو پھر کیسے آپ کی عبادات قبول ہوں گی؟ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں؟ اپنی ذات سے شروع کرو، اپنی ذات پہ ختم کر دو. زیادہ سے زیادہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دو، دوستوں کے لیے، سماج کے لیے، سوسائٹی میں وہ دعاؤں مانگنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. ملک کے لیے دعا مانگنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. سب دعائیں ہماری اپنی ذات کی ہیں. تو اللہ کہتا ہے یہ تو ذاتیات کے اندر الجھا ہوا ہے، یہ تو ذاتیات سے باہر دیکھتا ہی نہیں ہے. اس کو تو امت کی پریشانی نہیں ہے، اس کو تو لوگوں کی پریشانی نہیں ہے. یہ لوگوں پہ پریشان نہیں ہوتا. اگر ہمارے سر گھر والے سیف ہیں تو بس ٹھیک ہے، باقی لوگ مر رہے ہیں تو مرنے دیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. یہ چیزیں آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے. سینسٹیوٹی، حساسیت پیدا کرنی ہے، سیکھنے کا شوق پیدا کرنا ہے، اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنی ہے. آپ نے اپنی خامیوں کو پازیٹیوٹی میں چینج کرنا ہے، اپنی ناکامیوں کو کامیابیوں میں ٹرانسفر کرنا ہے، اپنی محرومیوں کو، آسودگی کو ختم کرنے کے لیے پلان کرنا ہے. وہ پلان کریں، لیکن وہ وداؤٹ سپورٹ میں نے کہا نہیں ہو سکتا. وہ کسی بھی شکل میں یہ پہلے بتا رہا ہوں، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ کسی ایک بندے سے انسپائریشن لیں. ہر ایک کی انسپائریشن مختلف ہے، ہر ایک مختلف لوگوں سے انسپائر ہوتا ہے. آپ کا لیول آف انسپائریشن کچھ اور ہے، میرا لیول آف انسپائریشن کچھ اور ہے. میں کسی اور بات سے متاثر ہوتا ہوں، آپ کسی اور بات سے متاثر ہوتے ہیں. جو آپ کی انسپائریشن ہے آپ اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں، آپ اس کو پرکھنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں. 1-2 سال کا سفر لینا تو میں آپ کو بتاتا ہوں مثال. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو اپنے مانیٹر سے یا کلاس کے جو ذہین بچے بچیاں ہوتی تھیں ان سے تعلق جوڑتے تھے. اس لیے نہیں کہ وہ بہت اچھے ہیں، اس لیے کہ وہ پڑھنے میں ہماری مدد کریں گے، رہنمائی کریں گے. تو بعض اوقات ہم اس لیے بھی پاس ہو جاتے تھے کہ وہ جو مانیٹر ہوتا تھا یا لائک بچہ یا بچی ہوتی تھی وہ ہمیں اچھے طریقے سے سمجھا دیتے تھے. اس وقت ہمارے مینٹور کون تھے؟ وہی تھے نا. ان کی مدد سے آگے بڑھے نا. تو وہ کہیں کسی سٹیج پہ بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے مینٹور ہونا ضروری نہیں کہ آپ سے بڑا ہو. بعض اوقات ہم اپنے چھوٹوں سے بھی انسپائریشن لیتے ہیں، بچوں سے بھی انسپائریشن لیتے ہیں. یہ کوئی ایج کا مسئلہ نہیں ہے کہ جو 60 سال کا ہوگا وہ آپ کو سکھائے گا اور جو 20 سال کا ہوگا وہ آپ کو نہیں سکھائے گا. میں اکثر اپنی کلاس میں بچوں کو کہتا ہوں کہ آئی لرن فرام یو اینڈ یو لرن فرام می، وی بوتھ لرن ٹو ایچ ادر. ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سیکھ رہے ہیں، کیونکہ آج کی جو تیزی سے دنیا بدل رہی ہے نا اس میں علم کی رفتار آپ کی تیز ہے، میری نہیں ہے. آپ کا ڈیجیٹلائزیشن پر جو کنٹرول ہے وہ میرا نہیں ہے. میں ابھی بھی وہ الف بے کی طرف ہی ہوں، چھوٹی بنیادوں باتوں پر ہوں. آپ زیادہ ایکسپرٹس بن گئے ہیں، آپ کا دماغ مشین کے طریقے سے کام کرتا ہے. تو مجھے آپ سے بہت کچھ سیکھنا ہے. آپ کا ایکسپوجر بڑھ رہا ہے کیونکہ اب آپ پاکستانی سٹیزن نہیں ہیں، اب آپ گلوبل سٹیزن ہیں. آپ کنیکٹ کر چکے ہیں دنیا کے ساتھ، ای میل کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ٹک ٹاک کے ذریعے، دنیا میں جہاں مرضی کنیکٹ ہو جائیں. اپنے آن لائن کورسز کریں، آن لائن ڈگریاں کریں، آن لائن اپلائی کریں اسکالرشپس پہ، آن لائن اپرچونیٹیز کریٹ کریں جو رات کو بیٹھ کے روزگار پیدا کر رہے ہیں نوجوان. تو اب آپ گلوبل سٹیزن بھی ہیں نا. تو گلوبل سٹیزن کے کچھ تقاضے ہیں نا، اس کے اندر آپ کو کیسے موو کرنا ہے اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا، اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ ایک اچھے طالب علم کے طور پہ اپنے سفر کو جاری رکھنا چاہتے ہیں اور ایک اچھے طالب علم کے ساتھ اپنے آپ کو کامیاب پروفیشنل لائف میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو آج کی دنیا کے جدید تقاضے سیکھنے پڑیں گے. اور جب وہ سیکھنے پڑیں گے تو اس میں آپ کو مینٹورشپ کی ضرورت پڑتی ہے. جب بچہ رات کو اپنی ماں کی گود میں سر رکھتا ہو اور وہ آپ ہی کی عمر کا ہو تو ماں اس کا سوا سے خون بڑھا دیتی ہے. سارے دن کی مایوسی اور سارے دن کی تھکن اس کے اس پہلو میں بیٹھ کے دور ہو جاتی ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ موٹیویشن کرتی ہے، آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے، آپ کو پوستی ہے، آپ کو پالتی ہے، ہاں آپ کو تھپکی دیتی ہے، آپ کی امید بنتی ہے، آپ کو ناکامی سے باہر نکالتی ہے، آپ کی کوئی پرابلم ہے تو اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو اگر وہ مینٹور ہے تو باقی مینٹور بھی آپ کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا زندگی کے اندر. یہ تو نہیں کہ کچھ نہیں کریں گے، کچھ یہ کریں گے، کچھ وہ کریں گے، کچھ وہ کریں گے. مل ملا کے ایک مینٹورشپ کا ایک پورا پیکج بنے گا جس میں آپ ایک اچھے انسان کے طور پر بیہیو کر سکیں گے. کیونکہ جب ہم طے کر لینا کہ ہم نے اچھا انسان بننا ہے تو پھر آپ اس کا سفر سٹارٹ کر دیتے ہیں. اور جب اس کا سفر سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر سے آپ مختلف زاویے تلاش کرتے ہیں. اور جب آپ اس میں سے مختلف زاویے تلاش کرتے ہیں تو پھر اس میں سے مختلف کریکٹر تلاش کرتے ہیں.
اور جب ان میں سے مختلف کریکٹر تلاش کرتے ہیں تو پھر ان میں سے آپ ان لوگوں کو اپنے آئیڈیل کے قریب لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر آپ ان کو نالج سے سیکھتے ہیں, ان کے ایکسپوجر سے سیکھتے ہیں, ان کے ایٹیٹیوڈ, ان کے بیہیویئر سے سیکھتے ہیں, تو تب جا کے آپ ایک اچھے انسان کے طور پر سامنے آتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا خود سے طے کر کے نا اچھا انسان بن گیا ہے. کوئی بندہ یہ کہے نا کہ میری کامیابی صرف میری کامیابی ہے اور میری اس کامیابی میں کسی کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, کوئی مان سکتا ہے اس بات کو؟ وہ استاد کو بھی رول آؤٹ کر رہا ہے, وہ ماں باپ کو بھی رول آؤٹ کر رہا ہے, وہ سوسائٹی کے تجربے کو بھی رول آؤٹ کر رہا ہے, وہ سوسائٹی کے اندر لوگ اپنے دوستوں کو بھی رول آؤٹ کر رہا ہے. آئسولیشن میں تو کوئی چیز نہیں ہوتی, تنہائی میں تو کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ سپورٹ کہیں نہ کہیں سے ملتی ہے تو آپ جا کے آگے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ ایک کچھ باتیں میں نے آپ سے کی ہیں, اور میں چاہوں گا کہ اس سے متعلق اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ پلیز کیجیے گا, تو پھر میں اس کو ایک اور سیشن کے ساتھ وائنڈ اپ کروں گا. کسی کے ذہن میں کچھ سوال ہے تو میں حاضر. کوئی کامنٹ بھی, ایون سوال نہ بھی ہو, آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں اس گفتگو پہ, کوئی اضافہ کرنا چاہتے ہیں, کوئی نئی بات کرنا چاہتے ہیں, یا کسی بات کو ذرا پرسو کرنا چاہتے ہیں, تو فلور از اوپن. ٹھیک ہے جی, شاباش. اگر کسی موٹیویشنل اسپیکر کو سن لیتے ہیں ایک ٹائم تک اس کی نا افیکٹ ہوتی ہے, اس کے بعد جب وہ افیکٹ آہستہ آہستہ کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ یہ بہت اچھا سوال اٹھایا ہے. کئی لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں. دیکھیں ہوتا کیا ہے, اب میں یہاں بیٹھا ہوں, میں نے آپ کے ساتھ بات چیت کی ہے, ممکن ہے, امکان ہے کہ کچھ لوگوں کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی. ٹھیک ہے, آپ چاہ رہے ہوں گے کہ یار یہ جو باتیں اس نے بتائی ہیں نا ہمیں اس طرح سے چلنا چاہیے. لیکن جیسے ہی آپ سماج میں نکلتے ہیں نا تو ایک بھیڑ کے اندر گم ہو جاتے ہیں, ایک بھیڑ میں گم ہو جاتے ہیں, ہنگامے میں گم ہو جاتے ہیں, دوستوں کی محفل میں گم ہو جاتے ہیں. جیسے مولوی صاحب کی بات جب آپ مسجد سے سن کے نکلتے ہیں تو اس وقت جذبہ کچھ اور ہوتا ہے, آدھے گھنٹے کے بعد جذبہ کچھ اور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, استاد کی بات سیکھتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے, لیکن جیسے ہی باہر نکلتے ہیں دوستوں میں تو بدل جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم جو سیکھتے ہیں اور جس چیز کو پکڑتے ہیں موٹیویشن کی باتوں سے, ہم اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کرتے, اس کو پریکٹس میں لے کے نہیں جاتے, اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے, اس کا فیڈ بیک جمع نہیں کرتے, اس کے اوپر انیشیٹو نہیں لیتے, اس کے اوپر انوویشن نہیں کرتے, تو پھر وہ آپ بھول جائیں گے, موٹیویشن کو بھی بھول جائیں گے اور موٹیویشن اسپیکر کو بھی بھول جائیں گے. کوئی ایسی بات نہیں. ہم کئی سیاستدانوں کو, کئی رہنماؤں کو, کئی استادوں کو, کئی دینی مذہبی رہنماؤں کو, ہم بہت ساری باتیں, ماں باپ کی بہت اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں, بھول جاتے ہیں, اس لیے کہ ہم نے اس پہ ٹرانسلیٹ نہیں کرنا. تو اصل چیز ہے ٹرانسلیشن کی. اور دوسری چیز کیا ہے؟ اس کا فالو اپ. آپ کتنی دفعہ رابطہ کرتے ہیں جن سے آپ انسپائر ہوتے ہیں, کتنی دفعہ ان سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں, کتنی دفعہ ان کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر وقت آپ میرے پاس آتے ہیں اپنے کسی کام سے, آپ میرے پاس اس لیے نہیں آتے کہ سر میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے کہا چلیں آپ سے ذرا گپ شپ کر لی جائے. تو گپ شپ جو ہے نا وہ تعلق کو مضبوط کرتی ہے, کام نہیں مضبوط کرتا. اور تو اپنے کام سے آیا, میں بتا دوں گا یہ کرو یہ نہ کرو, آپ چلے گئے. جتنی زیادہ آپ کی لرننگ انفارمل طریقے سے ہوتی ہے نا وہ فارمل طریقے سے نہیں ہو سکتی. جتنا ہم غیر رسمی ہوں گے نا اتنا زیادہ سیکھنے کا موقع ملے گا. جتنا ہم غیر رسمی بیٹھیں گے نا گپ شپ کے اندر, کھیل کود کے اندر, ہنسی مذاق کے اندر جتنا سیکھیں گے کہیں اور نہیں سیکھ سکتے. تو یہ جو موٹیویشن کی باتیں بھول جاتی ہیں یا موٹیویشن اسپیکر بھول جاتے ہیں, وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا ٹرانسلیشن کوئی نہیں ہے. ہم اس کو ٹرانسفارم نہیں کرتے, ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے, اس کو آگے لے کے نہیں چلتے, پھر وہ بھول بھال جاتے ہیں. جی سر, آپ نے بھی بات کی کہ صرف کامیابی کے پیچھے مینٹورز کا ہاتھ ہوتا ہے, بٹ بہت سے لوگ جو ناکام ہوتے ہیں غلط راستے پہ چلتے ہیں تو وہ بھی تو کسی اس کا مطلب ہے نا ان کے مینٹور جو تھے انہوں نے صحیح طریقے سے مینٹور چوز نہیں کیے. دیکھیں میں نے ایک مینٹور چوز کیا, مجھے لگا کہ یار یہ مینٹور مجھے انرجی دینے کی بجائے میرے اندر پہلے سے موجود انرجی کو ختم کر رہا ہے, تو اب میں اسے چمٹا تو نہیں رہوں گا, میں تو راستہ بدلوں گا. آپ کو لگا یہ دوست جو ہے میرا دوست بنا ہے یہ مجھے نیگیٹو راستے کی طرف لے کے جا رہا ہے, تو میں تو اس سے دور بھاگوں گا نا. تو مینٹور تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ پازیٹیوٹی بھی کریٹ کر سکتے ہیں, نیگیٹیوٹی بھی کریٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کا وے آؤٹ کیا ہے, آپ کا پاتھ کیا ہے, آپ کس راستے کو انتخاب کرنا چاہتے ہیں. اور آپ اپنے مینٹور بدلتے رہتے ہیں. ایک زمانے میں آپ کے مینٹور کچھ اور ہوں گے, دوسرے زمانے میں کچھ اور ہوں گے, تیسرے زمانے میں کچھ اور ہوں گے, چوتھے زمانے میں کچھ اور ہوں گے. اور میں بھی اگر اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں یہاں تو میں آپ کو اپنے بہت سارے غلط تجربات بتاؤں گا. بہت ساری جن لوگوں سے میں نے ایکسپیکٹیشن کی تھی میں اس میں مایوس ہوا ہوں. ٹھیک ہے نا, تو یہ تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے بیٹا, یہ چلے گا. تو اس لیے اس سے مایوس ہونے کی بجائے نئے راستوں کو تلاش کرنا ہوتا ہے, نئے مینٹورز کو تلاش کرنا ہوتا ہے. جی شاباش. ایک نہیں ہے, کئی لوگ ہیں. یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر میں فزیکل فٹنس کے کانٹیکس میں ہوں
तो मैंने 2 लोग रखे हुए हैं जिनसे मैं रहनुमाई लेता हूँ। एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैं 1-2 लोगों से रहनुमाई लेता हूँ। मैं क्योंकि लिखता हूँ अखबारात में कॉलम वगैरह, तो मेरा क्योंकि जर्नलिज्म मेरा शोबा है, तो मैं बहुत से जो ख़ास तौर पे एकेडमिक्स प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर हसन अस्करी का नाम आपने सुना होगा, पॉलिटिकल साइंस के बहुत बड़े उस्ताद हैं। डॉक्टर रसूल बख्श रईस बहुत बड़े उस्ताद हैं, ठीक है। शमशाद अहमद ख़ान साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा पाकिस्तान के, अगर मुझे फॉरेन अफेयर्स के साथ कुछ डिस्कशन करनी है तो मैं उनसे करता हूँ। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में करना हो तो किसी और से करता हूँ। इकॉनमी पे करना हो तो फिर मैं किसी और पे करता हूँ। अब मैं लिखता हूँ ना, मैं पॉलिटिक्स पे भी लिखता हूँ, इकॉनमी पे भी लिखता हूँ, पाकिस्तान के हालात पे भी लिखता हूँ, इंटरनेशनल हालात पे भी लिखता हूँ, और सोशियोलॉजी पे भी लिखता हूँ। तो मैंने हर शोबे के एक्सपर्ट्स का एक पूल बनाया हुआ है, 4-4, 5-5 लोगों का। और जब भी मुझे लीगल एक्सपर्ट्स भी बनाए हुए हैं, जब भी मुझे जिससे ज़रूरत पड़ती है मैं उनको फ़ोन करता हूँ, उनसे गपशप करता हूँ, गॉसिपिंग करता हूँ और उनसे पूछता हूँ, रहनुमाई लेता हूँ। और उसकी मदद से फिर मेरा इल्म जो मैं सोच रहा होता हूँ और जो वो सोच रहे होते हैं, उनके दरमियान में एक तवाज़न पैदा करता हूँ। तो हमने अपनी लाइफ में बेशुमार मेंटोर पैदा किए हुए हैं। मैंने बच्चों को भी बड़ा मेंटोर बनाया हुआ अपना। बाज़ बच्चे जो मेरे भांजे भतीजे हैं वो मेरे मेंटोर्स हैं। अगर मैं उनसे मिलूँ ना तो मुझे सुकून नहीं मिलता, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती, ठीक है। वो अगर मुझे प्यार ना करें तो मुझे बिल्कुल मोटिवेशन नहीं मिलती। तो ये ज़िंदगी में कोई एक मेंटोर नहीं है, कई मेंटोर्स हैं और वो बदलते रहते हैं, जामद नहीं है। वो कोई ऐसा नहीं है कि आपने ताहयात किसी को बना लिया है। हो सकता है ताहयात भी बन जाए, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों की बजाय आप ऐसे मेंटोर को तलाश करते हैं जो वक्त के साथ साथ आपकी ज़िंदगी में चेंजेस लाते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं, फिर कोई नए मेंटोर आ जाते हैं नए कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ये तो चलता रहता है बेटा। जी, अगर कोई मेंटोर को हम फॉलो करते हैं, ठीक है, तो हम उनको कॉपी कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को भूल जाते हैं। अच्छा, कॉपी करना जो है ना, अगर आप कहना मैं उस जैसा बनना चाहता हूँ, ये इसमें 2 बातें हैं। एक ये कि मैं फिजिकली उस जैसा बनना चाहता हूँ, और एक ये कि मैं मेंटली इंटेलेक्चुअली उस तरह से बनना चाहता हूँ। ये 2 मुख्तलिफ बातें हैं ना। आप उनकी नॉलेज से फ़ायदा उठा के अपने आप को उस लेवल पर और उससे एडवांस लेवल पर लेके जा सकते हैं। अगर आप कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो कॉपी होगी। यानी मिसाल के तौर पे आपने देखा हमारे यहाँ बहुत से अदाकार जो हैं वो मुख्तलिफ अदाकारों की कॉपी करते हैं, नकल उतारते हैं। तो हम जिस वक्त उसकी नकल देख रहे होते हैं तो हम उसको नहीं देख रहे होते, हम उस करैक्टर को देख रहे होते हैं जिसकी वो नकल कर रहा होता है। हम उसको कहते हैं यार इसकी बड़ी शानदार आवाज़ है, देखो उससे मिलती है, कितनी मिल रही है ना। तो हम उसको देख रहे हैं, हम उसके टैलेंट को नहीं देख रहे, हम उसको उसके साथ जाके जोड़ते हैं। तो कॉपी करना की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है, आप एक और डिफरेंट तरीके से बिहेव करेंगे। आपने उससे नॉलेज लेना है, आपने उससे रहनुमाई लेनी है, आपने उससे रोशनी लेनी है, आपने उससे रास्ता लेना है। वो अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। उस जैसी कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि कॉपी होती नहीं है। और अगर कॉपी कर लें तो फिर लोग आपको भूल जाएंगे, जो असल वाला है ना प्रिंट, उसी को याद रखते हैं। सर अगर उनके साथ रहते हैं तो हम उनकी भी हैबिट्स होती हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो अच्छी हैबिट्स को अडॉप्ट करें। मिसाल के तौर पर आप किसी के साथ बैठते हैं और आपको अपने माँ बाप की, बहन भाइयों की, बुजुर्गों की किसी की हैबिट अच्छी लगती है और वो आपने अडॉप्ट कर ली है, तो आपको तो फ़ायदा ही होगा ना अच्छी आदत को। उनकी बुरी हैबिट्स के अंदर अगर आप इंगेज हो जाएंगे तो वो आपके ऊपर बुरा इंपैक्ट डालेगा। तो ये आपने डिटरमिन करना है कि कौन सी अच्छी आदत की मुझे ज़रूरत है और कौन सी बुरी आदत से मुझे बचना है। ये तो फैसला तो आपके हाथ में है ना बेटा। सर ये कॉपी वाले समझ में नहीं आएगा। सर कॉपी वाला इसलिए समझ नहीं आएगा क्योंकि जब आप कॉपी करेंगे ना तो आप उसके नॉलेज को नहीं पकड़ रहे, आप उसके स्टाइल को पकड़ रहे हैं। क्योंकि मैं जो अंडरस्टैंड कर सका हूँ, आप जब कॉपी कहते हैं तो मैं कहता हूँ आप उसके स्टाइल जैसा बनना चाहते हैं। जैसे उसने बाल बनाए ना, मैं वैसे बाल बनाना चाहता हूँ। जैसे उसने कपड़े पहने ना, मैं वैसे कपड़े पहनना चाहता हूँ। भी आप अपने तरीके के कपड़े पहने जो आपको सूट करते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो कपड़े उसको सूट कर रहे हैं स्टाइल में वो आपको भी सूट करें। तो वो ये अपने अपने तरीके से चीज़ों के साथ आप उसमें से रहनुमाई ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। कॉपी करेंगे तो आप पकड़े भी जाएंगे। जी मैं आपको बताऊँ जी। और कोई बात किसी के ज़हन में? जी बेटा। किसकी? मेंटर्स की बातें या वगैरह हमें याद रहते हैं, लेकिन हम कुछ देर के लिए उनको फॉलो करते हैं, उसके बाद लेजी हो जाते हैं। वो इसलिए लेजी हो जाते हैं कि वो जो ख्यालात हैं वो अगर आपकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट नहीं पैदा कर रहे, आपने उसको अपने साथ जोड़ा हुआ नहीं है, तो फिर वो आर्जी साबित होंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपके मैट्रिक के दोस्त होंगे, मैट्रिक के दोस्त थे ना, कितने दोस्त हैं उसमें? सब कुछ ही हैं। तो वो क्यों भूल गए बाकी सारे? वो आर्जी साबित हुए ना। मेरे पास जो मेरे मैट्रिक के दोस्त हैं चंद आज तक हैं, वो मुस्तकिल रह गए। सारी कोई चीज़ मुस्तकिल नहीं होती, मैंने आपको बताया है। जिसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो मुस्तकिल होगी। जिसके साथ आप फॉलोअप रखेंगे, राब्ता रखेंगे, बैठेंगे, उठेंगे, चलेंगे, जानेंगे,
वो आपका होगा, ठीक है ना। मेरे बड़े भाई साहब जो है वो फौत हो गए, उन्होंने अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाया कि हम अपने मैट्रिक के असातिज़ा को ढूंढते हैं इसी लाहौर शहर में। तो वो गए स्कूल के अंदर और उन्होंने अपने दौर के 5 असातिज़ा का पता किया जो उनको पढ़ाते थे, और उनका एड्रेस निकाले और उनके घरों में चले गए, मिठाई वगैरह लेके, तोहफे शोफे लेके, और वो दरवाज़ा खटखटाया तो हनीफ साहब से मिलना है जी, आप कौन हैं जी? बस हम उनके दोस्त हैं। वो बिठाया उन्होंने अपने घर में जो भी जगह थी, तो उसने तो पहचाना भी नहीं। यानी कि 81-82 में मेरे भाई ने मास्टर्स किया था और वो गया है 2019-20 में उनके पास। कितना बड़ा फ़र्क आ गया है, ठीक है ना। तो उसने कहा मैंने तो आपको पहचाना नहीं है। फिर सब ने अपने अपने नाम बताए और बताया कि हम आपके मास्टर थे, आपसे डंडे बड़े पड़ते थे, आपको याद आया होगा, फला याद आया होगा, ये हुआ। तो मास्टर ने रोना शुरू कर दिया। मेरे भाई ने मुझे बताया, उसने कहा मास्टर ने रोना शुरू कर दिया और रो के उसने गले लगाना शुरू करके ना रोना शुरू कर दिया। इतने साल बाद आपको याद आया मेरा, आपको याद था मैं। तो आप अपने मेंटोर्स को भूल जाते हैं, आप उनका परसू नहीं करते। आप रोज़ाना की बुनियाद पे जिस महफिल में जाते हैं वहीं पर अपना मेंटोर बदल लेते हैं। आज मुझसे मुतासिर होंगे तो मुझसे बात करेंगे, कल किसी और आ जाएगा तो कहेगा छोड़ो पर इतना ज़्यादा गल करो। इतनी तेज़ी से जितनी तेज़ी से हम चलने की कोशिश करते हैं उसमें गिर जाते हैं। स्टे करना सीखें, लोगों से सीखना शुरू करें, लोगों से बैठना शुरू करें, लोगों को टाइम लगाएं, लोगों पे इन्वेस्टमेंट करें, तो फिर आप लोगों को नहीं भूलते आप उस वक्त है जब आप खुद भी आर्जी हो जाते हैं ना। आपका अपना स्टाइल भी जो है ना वो स्लो, बहुत ही जिसे कहते हैं कैजुअल हो जाता है, तो फिर हम भूल जाते हैं जी। और कोई बात? जी बेटा। सर अभी आपने कहा कि हमें मेंटोर जल्दी नहीं बदलने चाहिए, मतलब वो आर्जी साबित हो जाते हैं। तो अब सपोज मैं आज किसी बंदे को अपना मेंटोर कह देता हूँ और मैंने उसकी मतलब काफ़ी अच्छी साइड देखी कि ये काम अच्छे कर रहा है, ये काम अच्छे है, मैं इसे मेंटोर रखना चाहता हूँ। ठीक है। कल को मैं उधर से जाता हूँ उसकी बात सुनने के बाद, तो 2 लोग मुझे मिलके कहते हैं कि इस बंदे ने ये भी गलत काम किया था, ये भी गलत काम किया था। तो अच्छा ठीक है, मैं आपको समझ गया हूँ। देखिए एक तरीका यह है कि मैं लोगों की कही हुई बातों पर यकीन कर लूँ। जैसे हमें सब लोग कहते हैं ओए फलाना दोस्ती ना करी, बड़ा प्यारा है, कहते हैं ना, वो फलाना के साथ ना बैठो, ये बहुत बुरा है। हो सकता है उसके साथ बुरा हो सकता है आपके साथ बुरा ना हो। तो एक अच्छा इंसान क्या कहता है कि जब ये मेरे साथ गलती करेगा तो मैं तो उस वक्त अपनी राय बनाऊंगा ना इसके अच्छे और गलत होने के बारे में, या मैं आपकी बात को ज़रा कॉशन में रखता हूँ, इंडिकेशन में रखता हूँ और इसको जज करूंगा, लेकिन जब तक वो गलती नहीं करेगा मैं नहीं करूंगा। एक तो ये मैं आपको बताऊं, लोगों के कहने पे अपनी पोजीशन ना बदलें जब तक कि वो एक्ट ना कर ले, एक बात। और दूसरी बात यह कि अगर आज आप एक बंदे से मुतासिर हुए हैं मेंटोर से और कल कोई और बंदे से भी मुतासिर हो गया तो 2 मेंटोर इकट्ठे चल सकते हैं। कौन सा मसला है इसमें, क्या प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं। ये नहीं है कि दूसरे से मुतासिर हुए तो पहले को भूल जाएं, ठीक है ना। ये चलेगा ताल्लुक, आप इसको जोड़ें। सिर्फ मौका ये दें कि जब तक आप वो खुद गलती ना करे आप उस वक्त तक अपनी राय ना बनाएं, लोगों के कहनों पे ना बनाएं। लोग जेलस भी होते हैं, लोग नेगेटिव भी होते हैं, लोग बुग़्ज़ भी रखते हैं, लोग सही भी कहते होंगे, लोग गलत भी कहते होंगे ना, तो उनकी बुनियाद के ऊपर ना बनाएं जब तक कि आपके साथ कोई बंदा ऐसी चीज़ ना करे जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो। आज आप ना थोड़ा सा ऐसे, मैं होमवर्क के तौर पे आपको छोटी सी एक एक्सरसाइज देता हूँ। जब आप रात को सोने लगे ना तो थोड़ा सा रिव्यू करें और अपनी ज़िंदगी के जो बेस्ट लोग हैं ना, जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा आप बैठते हैं, उठते हैं, इंस्पायर होते हैं, आप उनकी एक लिस्ट बना लें। 5, 6, 7 जो भी, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा रिश्तेदार भी हो सकते हैं, उस्ताद भी हो सकते हैं, रहनुमा लीडर भी हो सकता है। आप उनकी लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट बनाने के बाद उसको प्रायोरिटी नंबर 1 दें कि अगर मुझे इन 6-7 में से किसी एक को नंबर 1 देना है तो वो कौन होगा, नंबर 2 कौन होगा, नंबर 3 कौन होगा, 4 कौन होगा, 5 कौन होगा, 6 कौन होगा, 7 कौन होगा। आप 7 प्रायोरिटीज़ बनाएं, या जितने भी लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं उतनी प्रायोरिटीज़ बनाएं। जिसको आप नंबर 1 कह रहे हैं ना, उसकी खूबियां निकालें। क्या वजह है कि आपने इसको नंबर 1 किया और क्या वजह है कि आपने दूसरे को नंबर 2 किया और नंबर 3 किया, नंबर 4 किया, और फिर उसके साथ समझने की कोशिश करें कि ये आपकी ज़िंदगी में कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो एक अच्छी एक्सरसाइज होगी और आप उस एक्सरसाइज से बहुत सीखेंगे, ठीक है ना। और उसको फिर किसी से डिस्कशन में भी लेके जा सकते हैं, अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त से और अपने किसी फैमिली मेम्बर से, भाई से, बहन से। और फिर आप ये कहेंगे, वो कहेंगे नहीं 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 देखें ना भाई, आपने इसको ऐसे किया ना, इसको ऐसे भी देखना चाहिए था। तो यू हैव टू बी लर्न लॉट। ये एक्सरसाइज करें, बाकी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी।